بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف ہنگامے ہو رہے ہیں۔ پاکستانی طلبہ پھنس گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی طلبہ کی تعداد 130 ہے۔ واپس لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس پر مزید بات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ ممتاز صاحبہ آپ کے وقت کا۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستانی طلبہ کی تعداد کتنی ہے اور واپس لانے کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں اب تک؟ جی ممتاز صاحبہ۔ ریکنیکٹ کر کے اپنے ناظرین کو مزید بھی بتائیں گے۔ فی الوقت آپ کو اپڈیٹ شیئر کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کوٹا سسٹم کے خلاف ہنگامے، پاکستانی طلبہ پھنس گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی طلبہ کی تعداد 130 ہے۔ واپس لانے کے لیے فارن آفس کیا اقدامات کر رہا ہے، اس پر مزید بات کریں گے۔ اسپوکس پرسن فارن آفس ممتاز زہرا بلوچ اب سے کچھ دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ بنگلہ دیش میں حالات کشیدہ ہیں اور کوٹا سسٹم کے خلاف یہ حالات کشیدہ ہوئے ہیں۔ دو مخالفین اس وقت گروپ ہیں، ایک حامی ہیں اور ایک مخالف ہیں اس کوٹا سسٹم کے خلاف، اور اسی پر یہ احتجاج ہو رہا ہے جو وائلنٹ ہو چکا ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ بہت شکریہ ممتاز صاحبہ آپ کے وقت کا۔ آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ بنگلہ دیش میں اس وقت کتنے طالب علم زیر تعلیم ہیں یا موجود ہیں اور ان کے واپسی کے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت پاکستانی اسٹوڈنٹس جو بنگلہ دیش میں موجود ہیں ان کی تعداد 140 کے لگ بھگ ہے، اور ہمارا سفارت خانہ وہاں پر تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ اسٹوڈنٹس جو ان علاقوں میں تھے جو کہ خطرہ تھا سیکیورٹی کا، وہاں سے اسٹوڈنٹس کو ایویکویٹ کر لیا گیا ہے اور ان کو سیف مقامات پر لے جایا جا چکا ہے۔ 140 کے قریب آپ طلبہ بتا رہے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، اس کے علاوہ بھی کیا کوئی طالب علم ہیں یا پاکستانی موجود ہیں بنگلہ دیش میں؟ لیکن جتنے پاکستانی وہاں پہ جتنے بھی ہیں، اور کچھ پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ لوگ ہیں وہاں پر بزنس وغیرہ، تو تمام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، اور یہ زیادہ تعداد نہیں ہے، تو ان تمام کے ساتھ زیادہ تر وہاں پر جو پاکستانی موجود ہیں اسٹوڈنٹس کے علاوہ وہ پاکستانی سفارت خانہ اور ہمارا عملہ ہے۔ اچھا، آپ نے بتایا کہ پاکستانی طلبہ کو سیکیور لوکیشنز پر پہنچا دیا گیا ہے، تو ان کے واپسی کے حوالے سے کیا کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں یا فی الوقت انہیں وہیں رکھا جائے گا؟ دیکھیں، ابھی تو ہم کافی سیٹسفائیڈ ہیں سیکیورٹی سے، کیونکہ سفیر نے اپنے گھر میں کچھ طلباء کو رکھا ہے، کچھ طلباء کو ہم نے سفارت خانے میں رکھا ہے، اور بھی اسی طرح سے بہت سیف لوکیشنز ہیں جہاں پر ہم نے اسٹوڈنٹس کو رکھا ہے۔ تو اس حساب سے ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی ان کی سیکیورٹی کے لیے بہتر ہے کہ وہ اندر ہی رہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو ایئرپورٹ کی طرف لے کر جائیں اور جہاں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور سڑکوں سے گزاریں۔ ہماری اس وقت پریفرنس یہی ہے کہ ان کو اندر ہی رکھا جائے اور ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے۔ اچھا ممتاز صاحبہ، چونکہ ساک ایکسچینج پروگرام کے تحت پاکستانی طالب علم وہاں پہنچے ہیں، اسی طرح بنگلہ دیشی طالب علم پاکستان بھی آتے ہیں تعلیم کے لیے، تو اب تک کی جو اطلاعات سامنے آئی ہیں اس میں میڈیکل اور انجینئرنگ کے طالب علم بنگلہ دیش میں زیر تعلیم ہیں، تو اس دوران جو ان کی تعلیم کا خرچ ہوگا، یہ تو ہمارے سامنے تفصیلات آئی ہیں کہ جو وہاں کے تعلیمی ادارے ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، ان کے ساتھ فارن آفس، وہاں کا ہائی کمشنر اور جو دفتر ہے انہوں نے کولیبریٹ کیا ہے، تو ان کی کلاسز یا تعلیم کے خرچ نہ ہو، اس حوالے سے کیا کوئی اقدامات لیے گئے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت اگر آپ نے فالو کیا ہو بنگلہ دیش کی صورتحال، وہاں یونیورسٹیز میں اس وقت کلاسز نہیں ہو رہی ہیں، اور ہم بالکل یونیورسٹیز کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں گے، اور ان کی تعلیم کو کوئی بھی ایشوز آنے سے پہلے ہمیں یقین ہے اور امید ہے کہ یہ معاملات ریزالو ہو جائیں گے۔ صحیح۔ ممتاز صاحبہ، ایک دوسرا ایشو بھی ہے، آپ کو پتہ ہوگا پاکستانی کونسلیٹ کے باہر افغان شہریوں کی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے فرینکفرٹ کے اندر۔ 8 سے 10 افغان شہریوں کی کونسلیٹ میں داخل ہونے کی کوشش تھی، پتھراؤ بھی کیا، اس پر پاکستان کا آفیشیل رد عمل کیا ہے؟ لیکن جی، اس پر پاکستان نے ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اگر آپ نے ہماری اسٹیٹمنٹ دیکھی ہو، ہم نے جرمن حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ لوگ جو اس واقعے میں ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے جنہوں نے اس سیکیورٹی کو یقینی نہیں بنایا۔ سیکیورٹی کو فراہم کرنا جرمن حکومت کی ذمہ داری ہے،
انٹرنیشنل لا کے مطابق، اور ہم نے یہ جرمن حکومت سے زور دیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں انٹرنیشنل لا کے مطابق فلفل کریں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔